دوستو آج کی جنریشن کے بچپن میں اور ہماری جنریشن کے بچپن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہماری 90s کی جنریشن کے بچے سڑکوں پر ڈیفرنٹ گیمز کھیلتے آپ کو نظر آتے تھے، جبکہ آج کی جنریشن کے بچے آپ کو یہ سب کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی یوٹیوب چینل۔ میرے وہ دوست جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرے وہ دوست جو آج میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، وقت کا پہیہ بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ دن، رات، مہینے، سال ایک کے بعد ایک گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی جنریشن کے بچپن میں اور ہماری جنریشن کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہماری 90s کی جنریشن کے بچے آپ کو سڑکوں پر ڈیفرنٹ گیمز کھیلتے نظر آتے تھے، کرکٹ کھیلتے نظر آتے تھے، جو کہ آج کل کے بچوں میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ فیملی گیٹ ٹوگیدرز کا ہونا اور تمام کزنز کا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا اور ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا عام سی باتیں تھی۔ رشتے سادہ اور ایک پکی ڈور کے ساتھ بندھے ہوئے نظر آتے تھے۔ نفرتیں اور حسرتیں کم، جبکہ محبتوں اور احساس کا رشتہ ہوتا تھا۔ جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا گیا، ویسے ویسے ہی ترجیحات بھی بدلتی گئی اور رشتے بھی، احساس بھی کم ہوتا گیا اور پیار و محبت بھی۔ دوستو، جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا گیا، ویسے ویسے ہی سب کچھ چینج ہوتا گیا۔ رشتے بھی بدلتے گئے اور ترجیحات بھی۔ احساس اور محبت کے رشتوں نے دم توڑا تو نفرتوں اور حسرتوں کے رشتوں نے آ کر بسیرا کر لیا۔ وہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز کے جن کا انتظار رہتا تھا، پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ بھی کیا ٹائم تھا کہ جب گھروں میں مہمان آتے تھے، آپ کے رشتہ دار آپ کے گھروں میں آتے تھے، تو ایک عجیب ہی خوشی کا سما ہوتا تھا۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا جاتا تھا۔ طرح طرح کے مزیدار کھانوں سے توازے کی جاتی تھی۔ مہمان کے سونے کے لیے پیٹی سے نئے بستروں کو نکالنا کہ جس میں سے فنیل کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی، ایک معمول کی بات تھی۔ غرض کے مہمان کو خوش رکھنے کے لیے اور مہمان کو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو، اس کی خوشی کے لیے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا، تاکہ مہمان خوشی خوشی سے رہے اور خوشی خوشی سے ہی رخصت ہو جائے۔ اور مہمانوں کا بھی گھر سے رخصت ہوتے وقت گھر کے چھوٹے بچوں کو 10، 20، 50 اور 100 روپے کے نوٹ دینا ایک معمول کی بات تھی۔ اور بچوں کے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی وہ مہمان، وہ گیسٹ پیار محبت سے وہ نوٹ، وہ پیسے بچوں کی جیب میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اور وہ پیسے پا کر بچے جتنا خوش ہوتے تھے، اس خوشی کا احساس میرے وہی 90s کے دوست لگا سکتے ہیں کہ جن کا وہ بچپن تھا۔ دور حاضر میں ایک عجیب ہی نفسا نفسی کا ماحول ہے۔ ترجیحات، احساس اور رشتے سب دم توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ترجیحات میں پیسہ تو ہے، لیکن رشتے نہیں۔ آج کے دور میں ہم پیسہ تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن رشتوں کے لیے سیکریفائز کرنا ہم بھول گئے ہیں۔ آج کے دور میں بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ پھر حلال ذرائع سے آئے یا حرام ذرائع سے۔ وہ مہمان کہ جن کے آنے سے گھروں میں ایک خوشی کا سما ہوتا تھا، اب آج کے زمانے میں یہ فکر ہی کھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ کب واپس جائیں گے۔ اور وہ سوچ کہ مہمان تو اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں، دم توڑ گئی ہے۔ یہ سوچ صرف ہمارے معاشرے کی نہیں تھی، بلکہ ہماری اسلامی روایات اور ہمارے تہذیب و تمدن کا آئینہ تھی۔ دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت کا شوہر اپنے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے مہمانوں کو لے آتا تھا، انوائٹ کرتا تھا، اور اس کی بیوی ان مہمانوں کی آؤ بھگت کرنے میں یا ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنانے میں تھک جاتی تھی۔ ایک بار اس کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر
ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر میں لائے آتا ہے اور میں اس مہمان کی خاطر تواضع کرنے میں اتنا تھک گئی ہوں کہ مجھے اب ان چیزوں سے چڑ ہو گئی ہے۔ ایک دن وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر پر لے آتا ہے اور میں ان کے لیے کھانے بنا بنا کر تھک گئی ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسی تدبیر فرما دیں کہ میرا شوہر گھر پر مہمانوں کو لے کر آنا چھوڑ دے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اگلے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور اسے کہا کہ آج میں تمہارا مہمان ہوں، اور وہ یہ خبر سن کر خوشی خوشی چلا گیا۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج ہمارا مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی بیوی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور ان کے لیے طرح طرح کے لذیذ کھانے بنانے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اس کے شوہر کو کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ جب میں گھر سے رخصت ہو جاؤں تو میرے پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر سے تشریف لے گئے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو جا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اور اس مہمان کے لیے جو بھی خدمت کی جاتی ہے یا اس مہمان کی خدمت کے لیے جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں تو اللہ پاک اس کے بدلے میں جب وہ مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس گھر کے اوپر سے عذاب، سانپ، بچھو اور اس طرح کی چیزوں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ مقام جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کو دیا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے بعد میرے دوست احباب گزرے ہوئے وقت کی یادوں کے ساتھ رہنے کی بجائے گزرے ہوئے وقت کی اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے، اپنے دوستوں، اپنے احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رشتوں کو ترجیحات دیں گے نہ کہ پیسے کو۔ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، لیکن آج آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے یا آپ ان کے ساتھ اچھے سے رہیں گے تو آپ کے مشکل ٹائم میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوستو، اپنی ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ سکسیس کے بعد کا پلان تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے فیل ہو جائے تو فیلئر کے بعد کیا کرنا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ ہمارے 90s کے بچوں کے بزرگ، ہمارے نانا، ہمارے نانی، ہمارے دادا، ہماری دادی اس وقت کے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ اگر وہ بچے زندگی میں ناکام ہوتے تھے یا ان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل پیش آتے تھے یا وہ کسی بھی قسم کی تکلیف کا، مصیبت کا شکار ہوتے تھے تو وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، اس چیز کے ساتھ ایسے لڑنا ہے، گیو اپ نہیں دینا ہے بلکہ لڑنا ہے، کوئی بات نہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ ان سب کی یہی باتیں اور یہی نصیحتیں دوبارہ سے کھڑا ہونے کا جذبہ دیتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ جس میں نے ماضی اور حال دونوں کا احاطہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔